اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ حضرات سامعین، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے، اور جیسے ابھی آپ نے اعلان سنا کہ کل اور پرسوں اسی مقام پر 2 اور مجالس ہیں باقی، اور انشاءاللہ میں آپ کو ضامن دوں گا۔ خداوند قدوس تمام عالم انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے۔ پھر جس نے بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں پر میں نے رات کو ختم کی تھی۔ میں نے کیا تھا کہ ہمیں رسول اسی لیے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے رسول کو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سے نہیں لیا۔ اگر ہم رسول کو جناب ابو طالب سے لیتے، جناب خدیجہ سے لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رسول سمجھ میں آتا، اور جب رسول سمجھ میں آ جاتا تو علی سمجھ میں آ جاتے۔ آئیے آج کی تقریر میں اسی آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا جو ان کا خون تھا۔ منکم نہیں کہا، منہم نہیں کہا، من انفسہم، اور من انفسہم میں یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کم از کم 3 مومن ہونے چاہیے جن میں رسول کو آنا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کم از کم۔ تو بھائی بتاؤ وہ کون سے مومن تھے؟ کون سے مومن تھے؟ پتا چلا کہ ایک مومن تو مانیں گے نا کہ کس میں آیا تھا؟ میں نے رات عرض کیا تھا کہ آیا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں، اور صرف جناب ابو طالب نہیں، جناب ابو طالب کا حرم جناب فاطمہ بنت اسد۔ آئیے آج کی گفتگو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا، ایک آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور جس شے وہ شے جو دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی شے ہے، اور جو دیکھنے میں نہیں آتی ہے وہ بھی شے ہے،
اور اسی اللہ نے سورت بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، جو شے ہے، جو بھی شے ہے، چاہے تمہیں دیکھنے میں آئے یا نہ دیکھنے میں آئے، وہ میری بندگی کرتی ہے، وہ میری تسبیح کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ گھبرا گئے شاید؟ گھبرائیں نہیں۔ وہ بھی شے ہے جو دیکھنے میں آئے اور دیکھنے میں نہ آئے، اور اللہ نے فرمایا جو شے ہے وہ میری بندگی کرتی ہے، جو بھی شے ہے وہ میری بندگی کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ زخرف میں ارشاد فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرے حبیب ان کو کہہ دو جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو ان کو کہہ دو کہ سب سے اول عبد میں ہوں، من العابدین نہیں، اول العابدین، یعنی جس کو بھی آپ عابد تسلیم کریں گے تو رسول اول ہے، اول ہے، من العابدین نہیں، اول العابدین۔ تو ہر شے کرتی ہے تسبیح، ہر شے کرتی ہے بندگی، اور رسول ہے اول بندگی کرنے والا۔ پتا چلا شے نہ تھی رسول تھے، شے نہ تھی رسول تھے۔ اب مسلمان بھائیوں نے اس کے دو تفاسیر کیے، پہلے یہ کہ اللہ نے فرمایا رسول کو کہ میرے رسول اگر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو ان کو کہہ دو کہ اول عابد میں ہوں، یعنی اللہ کو بیٹا ہوتا تو اللہ کے بعد میں ہوں، اگر بیٹا ہوتا تو یا میں ہوتا یا مجھے پتا ہوتا۔ اب بڑا جملہ میں نے کہا ہے جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی اگر اللہ کو بیٹا ہوتا تو یا میں ہوتا یا مجھے پتا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پر اعتراض کرے کہ عبدالحکیم نے یہ کیسے کہہ دیا اس اللہ کے لیے جو کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مجھے نہ کسی نے جنا ہے اور نہ میں نے کسی کو جنا ہے، تو اس کا بیٹا وہ کہہ رہا ہے رسول کو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف، اور یہ آیت ہے سورۃ زمر کی۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفی، اللہ نے فرمایا اگر میں ارادہ کرتا کہ کسی کو بیٹا بناؤں تو ضرور مصطفیٰ کو بناتا، میں اسی سے پاک ہوں، لیکن اگر میں بیٹا بناتا تو مصطفیٰ کو بناتا، اگر میں اللہ بیٹا بناتا تو مصطفیٰ کو بناتا۔ اور یہاں اللہ نے رسول سے کہلوایا کہ میرے حبیب کہہ دو کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اول عابد میں ہوں، مجھے پتا ہوتا یا پھر اللہ کا بیٹا میں ہوتا۔ اور سورۃ زمر کی 4 آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ ارادہ کرتا کہ کسی کو بیٹا بناتا تو یقیناً میں اللہ مصطفیٰ کو بیٹا بناتا۔ ہاں، اتنی اللہ کی محبت رسول سے، اب کچھ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی محبت اللہ کو ہے رسول سے، وہ جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ جو لامقا ہے، وہ جو بے مثل ہے، اتنی محبت رسول سے کہ اگر میں کسی کو بیٹا بناتا تو وہ بناتا مصطفیٰ کو۔ میرے مسلمان بھائی، جہاں سے رات میں نے گفتگو ختم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج جو میری گفتگو ہوگی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سماعت کو میں سمجھ گیا ہوں، اسی لیے ہر رات میری گفتگو جو ہے وہ اونچی ہوگی تاکہ میں آپ کے قریب آ کر بات سکوں۔ اب یہ تو بات ہے نا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رسول آیا تھا ابو طالب کے گھر میں، میں کہوں یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں بیٹا بناتا تو رسول کو بناتا، مصطفیٰ کو بناتا، آپ کو اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی کہ اپنے محبوب کو کافر کے گھر میں اتارا؟ یہ بڑا جملہ تھا جو میرا کھا گئے،
یہ میرا بڑا جملہ تھا جو کھا گئے ہو. یعنی اتنا یا اللہ مسلمان کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے، اور تو کہتا ہے کہ اگر میں بیٹا بناتا تو رسول کو بناتا. تو اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی؟ تجھے جگہ نظر آئی ابو طالب کو. تو دو باتوں میں سے ایک بات مانو، یا تو رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ، یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب اللہ نے کائنات کو دیکھا تو ابو طالب کے گھر سے زیادہ کوئی محترم نظر نہیں آیا. اگر کوئی عزت والا گھر نظر آیا تو وہ جناب ابو طالب کا گھر نظر آیا. اب دو ہستیاں ہیں، ایک جناب ابو طالب ہے اور ایک جناب علی کی والدہ ہے، جناب فاطمہ بنت اسد ہے، جس کو ہر زمانے میں ہر وقت رسول کہتے تھے کہ علی کی ماں میری ماں ہے، علی کی ماں میری ماں ہے، علی کی ماں میری ماں ہے. اب رسول کی بیویاں ہیں مومنین کی مائیں، اور علی کی ماں ہے رسول کی ماں. کیوں بھائی گھبرا کیوں گئے ہو میرے بھائی؟ بات کرو تو میں بات کروں گا، تب تو میں بات کرتا ہوں. میں نے کیا کہ یہی فرق ہے. رسول کی بیویاں ہیں مومنین کی مائیں، ہماری مائیں، اور علی کی ماں ہے رسول کی ماں. رسول کی بیویاں ہیں ہماری ماں اور علی کی ماں ہے رسول کی ماں. جتنا فرق ہے ہم میں اور رسول میں، اتنا فرق ہے علی کی ماں میں اور رسول کی بیویوں میں. کہنا چاہتا ہوں میں اب آپ کا قریب آ گیا ہوں میرے دوستوں. میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے قریب بیٹھنے والے، یہ وہ بھی ہے. اب آئیے، کیونکہ آیت کو جو میں نے عنوان میں لیا ہے تو میرا مقصد ہے کہ تم کافر کیسے بن سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ وہ بھی ہے. کون؟ علی کی ماں. کون علی کی ماں؟ رسول کی ماں. رسول کی ماں جب کعبے کے قریب آئی تو دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، رب انی مومنۃ بک، اے میرے پروردگار. آمنت نہیں کہا، مومنۃ بک، یا اللہ تو جب سے ہے اور میں جب سے ہوں تب سے میرا ایمان آپ کی ذات پر ہے. آمن تو نہیں کہا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرا گئے ہو پتہ نہیں کیوں. آپ گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی. گھبرا جائیں گے، میں خود گھبرا جاتا ہوں کہ شاید میں آپ کا میرا جو میسج ہے آپ تک کنوے نہیں کر رہا. میں نے آپ کیا کہ جناب علی کی جو ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد کی وہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، اور میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں بحال انوار کی 35ویں جلد سے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا کیا ہے؟ رب انی مومنۃ بک. آمن تو نہیں کہا، کیونکہ آمن تو وہ کہتا ہے جو پہلے مومن نہ ہو. اور کیا کہا جناب فاطمہ بنت اسد نے؟ رب انی مومنۃ بک، یا اللہ میں جب سے ہوں میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں. وبما جاء من عندک الرسول، اور میں جب سے ہوں میرا تیرے رسول پر ایمان ہے، اور اس پر بھی ایمان ہے جو رسول لے کر آیا ہے. کتنی خاموشی ہے. اس کا پتہ چلا کہ میں نہیں سمجھا سکتا، اس کا پتہ چلا کہ میں نہیں سمجھا سکا. یہ بی بی کب دعا مانگ رہی ہے؟ نزول قرآن سے یعنی بظاہر حضور اکرم جناب علی سے 30 برس بڑا ہے. 30 برس اعلان نبوت سے 30 برس پہلے، نزول قرآن سے 30 برس پہلے علی کی ماں دعا مانگ رہی ہے، رب انی مومنۃ بک،
پروردگار میں جب سے ہوں میرا ایمان تیری ذات پر ہے، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ الرَّسُولُ، اور میرا ایمان تیرے رسول پر ہے اور جو تیرا رسول لے کر آیا ہے، وَبِكُلِّ نَبِيٍّ من انبیائک، اور میرا ایمان میں جب سے ہوں تمام انبیاء پر ہے جو تیری طرف سے آئے ہیں، وَبِكُلِّ کتاب انزلتہ، اور یا اللہ میرا ایمان ان کتابوں پر ہے جن کو تو نے نازل کیا ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، بات کرنے میں کوئی شرم نہ کرے میرے دوستو، میں نعرہ میں خود لگاؤں گا لیکن آپ بات خود کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے۔ یا اللہ مومنتم بکہا، مومنتم بکہا، نہیں مجھے مزہ نہیں آیا۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف، درود پڑھے محمد عالم پر۔ میرے قریب بیٹھنے والے میں نے پھر بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ جب بھی اس میں فاعل آتا ہے، اس میں فاعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ دوام پر دلالت کرتا ہے، دوام پر، استمرار پر، ہمیشہ ہمیشہ۔ مومن تم بکا، آئیے دو آیتیں پڑھ کر پھر اس دعا کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کے چہرے جو ہے وہ گلاب کی پھول کی طرح نکھر جائے، اور انشاءاللہ اگر مزہ نہ آیا تو میں خطابت کرنا چھوڑ دوں۔ جو میں سوچ کر آیا، میں نے کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں بھائی، قرآن میں صرف دو مرتبہ صرف دو مرتبہ پورے قرآن میں صرف دو مرتبہ آیا ہے۔ ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ سورۃ آل عمران میں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس قرآن کی تعویل کو، مقصد کو، معنی کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ پتا چلا، اتنا تو پتا چلا کہ اللہ کے سوا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہیں جس طرح اللہ سمجھتا ہے۔ پتا چلا، ماننا پڑے گا میرے بھائی جو قریب بیٹھے ہیں، پتا چلا کہ اللہ کے سوا، ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا ضرور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو قرآن کو اس طرح سمجھتی ہے جس طرح اللہ سمجھتا ہے، جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ راسخون فی العلم۔ پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون دو مرتبہ استعمال ہوا، پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون دو مرتبہ استعمال ہوا، ایک مرتبہ سورۃ آل عمران میں اور ایک مرتبہ سورۃ نساء میں۔ اب آئیے قرآن سے پوچھے، یا اللہ اب اگر سمجھا نہ سکا تو شاید میں ممبر سے اتر جاؤں۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آیت لفظ ہیں سورۃ نساء کے، یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے۔ یا اللہ ہمیں کیا پتا کہ یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ تو اللہ نے آیت بتائی سورۃ نساء کی، لیکن الراسخون فی العلم منہم، سب سے پہلے راسخون فی العلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ ذریت ابراہیم ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ راسخون فی العلم جو ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہے۔ والمومنون، یومنون نہیں کہا، والمومنون، اس میں فاعل کہا، میں سمجھانا چاہتا ہوں، والمومنون، اور وہ جب سے ہے تب سے مومن ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کفر میں نہیں گزارا، ایک لمحے کے لیے بھی کفر میں نہیں گزارا۔ اور پھر اللہ نے کہا یؤمنون، پہلے مومنون کہا اور پھر اللہ نے کہا وہ مومن کون ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے حبیب جو راسخون فی العلم ہے جو میں نے تم پر نازل کیا ہے ان کا اس پر بھی ایمان ہے، اور جو میں نے تم سے پہلے انبیاءوں پر نازل کیا ہے ان کا ان پر بھی ایمان ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، پورے قرآن میں آیا ہے یقیمون الصلاۃ، یہاں ہے مقیمین الصلاۃ، یہ اس میں فاعل ہے۔ اللہ نے فرمایا مقیمین الصلاۃ، اور میرے حبیب یہ راسخون فی العلم جو ہے یہ صرف نماز پڑھتے نہیں، نماز ان کی وجود کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہوتے نماز نہ ہوتی، اگر یہ
نہ ہوتے تو نماز نہیں ہوتی. پورا قرآن میں کوئی ایسی آیت دکھائے وَالْمُؤْتُونَ زَکَاةَ، یؤتون زکات نہیں، موتون زکات اس میں فاعل ہے، وَالْمُؤْتُونَ زکات. اور میرے حبیب یہ صرف زکات دیتے نہیں، لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو زکات کا وجود نہ ہوتا. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہ جب سے ہے تب سے ان کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور قیامت پر بھی ایمان ہے. میں تمام مسلمان بھائیوں کے سر پر قرآن رکھتا ہوں کہ اب بتاؤ تمہارے پاس ایک ہے ایسا جو جب سے ہے تب سے مومن ہے؟ جو قریب بیٹھے ہیں بھائی بات کرے بزرگ، ایک بھی بتاؤ، ایک بھی بتاؤ، ایک بھی بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک ہے جو جب سے ہے تب سے مومن ہے. ارے تمہارے پاس ایک ہے کہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے. یعنی اگر راسخون فی العلم نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی، روزے نہ ہوتے، زکاتیں نہ ہوتی. ایک بتاؤ سر پر قرآن رکھ کر. جھوٹا قرآن اٹھاؤ میں خطاب چھوڑ دوں گا. ارے تمہارے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس ایک نہیں 14 ہے. نعرہ حیدری. سمجھنے کی کوشش کر، سمجھنے کی کوشش کر. آپ کے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس 14 ہے، ہمارے پاس 14 ہے. ماننا پڑے گا، نام تو نہیں ہے، ماننا پڑے گا کچھ ایسی ہستیاں ضرور ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں رہی ہیں. اور اللہ نے اس کو قرآن میں راسخون فی العلم کہا. فی العلم، فی العلم، یہ تو میں کل پڑھوں گا. راسخون فی العلم کہا ہے. پتا چلا قرآن پوچھنا ہے تو راسخون فی العلم سے پوچھو. کیوں؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ نساء کے. ارشاد ہو رہا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. میرے حبیب یہ آپ کو اسی لیے جھٹلاتے ہیں کہ ان کا علم پر احاطہ نہیں. جاہل تمہیں کیا سمجھے گا؟ جاہل تمہیں کیا سمجھے گا میرے حبیب؟ جب ان کو علم ہی نہیں ہے، جب ان کا علم پر احاطہ ہی نہیں ہے تو تجھے کیا سمجھے گا؟ تو علی کی ماں وہی کہہ رہی ہے اس میں فائل رب انی مومنۃ بک وبما جاء من عندک الرسول وبکل کتاب وبکل نبی من انبیائک وبکل کتاب انزلتہ. پروردگار میں جب سے ہوں میرا ایمان تیری ذات پر ہے اور میرا ایمان تیرے رسول پر ہے جو تیری طرف سے آیا ہے. ابھی تو اعلان کرے گا 30 برس کے بعد، 30 برس کے بعد اعلان کرے گا. اور 30 برس پہلے بھی کہہ رہی ہے. کون؟ علی کی ماں، علی کی ماں، علی کی ماں، علی کی ماں، علی کی ماں کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرا اس رسول پر بھی ایمان ہے جو تیری طرف سے آیا ہے، اور میرا تمام انبیاء پر ایمان ہے، اور میرا ان کتابوں پر ایمان ہے جن کو تو نے نازل کیا ہے. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل. مصدقۃ اس میں فاعل ہے، مصدقۃ اس میں فاعل ہے. وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل إِنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ. اور پروردگار میں جب سے ہوں تب سے تصدیق کرتی ہوں دادے ابراہیم کے کلام کی جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا. میں جب سے ہوں، گھبرائے نہیں میرے بجان، میں جب سے ہوں تب سے میں اپنے دادے ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا. یہ کون سا کلام تھا دادے ابراہیم کا؟ کون سا کلام تھا دادے ابراہیم کا؟ میں نے عرض کیا کہ میں جب یہاں آیا تو قبلہ نقشبندی صاحب نے جو مجھے قرآن دیا تو میں نے آج اس کو بھی دیکھا کہ یہ جو میں نے پہلے کرتا تھا، میں تشریح کرتا تھا جو ہمارے تفاسیر میں ہے، کیا اس نے جو تفسیر کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے اس میں بھی ہے؟ تو میں نے دیکھا ہاں
اب میرے لیے بہت آسانی ہو گئی، تو کوئی مسلمان بھائی مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ جو بی بی نزول قرآن سے 30 برس پہلے کہہ رہی ہے کہ پروردگار میں جب سے ہوں میں اپنے دادے ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں جس نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا، جو خلیل ہے، تو یہ کون سا کلام تھا؟ تو آج میں نے دیکھا وہی جو تفاسیر نے کیے ہیں ہی کیا ہے کہ یہ کون سا کلام تھا۔ یہ سورۃ شورى میں جناب ابراہیم کی دعا ہے، وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار جو آخر میں آئیں گے ان میں میری ایک زبان قرار دے جو سچی زبان ہو، تاکہ جھوٹے کا اور سچے کا پتہ چلے۔ وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ شبیر احمد عثمانی نے جو لکھا ہے کہ یہ کون سا تھا، یہ کون سی زبان تھی جو جناب ابراہیم نے کہی تھی کہ یا اللہ جناب علی کی ماں نزول قرآن سے 30 برس پہلے دعا مانگ رہی ہے، 30 برس پہلے دعا مانگ رہی ہے، اور قرآن آن کے تصدیق کی کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ جو آخرین ہے ان میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے۔ اور کہا اللہ نے اس کا جواب دیا سورۃ مریم میں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ابراہیم میں نے تیری دعا مستجاب کی اور تیرے آخرین میں میں نے علی کو سچائی والی زبانی قرار دیا۔ پتا چلا جہاں علی ہے وہاں صداقت ہے، جہاں علی ہے وہاں صداقت۔ بتائیں مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل انہ بنى البیت العتیق، پروردگار اور میں تصدیق کرتی ہوں اپنے دادا ابراہیم کے کلام کو جس نے کعبے کے دیواروں کو بلند کیا تھا۔ فَاسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، اس گھر کا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، اس گھر کا۔ پتا چلا ہر گھر وسیلے کے قابل نہیں۔ بڑا جملہ پھر میرا کھا گئے، فَسَأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، تجھے واسطہ ہے اس بیت کا۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں میرے مسلمان بھائی، ارے جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے تو اہل بیت وسیلے کیوں نہیں بن سکتے؟ نعرہ حیدری، جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے، جب بیت وسیلہ بن سکتا ہے تو اہل بیت وسیلے کیوں نہیں بن سکتے؟ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، ومن بناہ، اور تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، تجھے واسطہ ہے دادے ابراہیم کا، وَبَهَٰذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِهِ، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے عصمت کے پردے میں پوشیدہ۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس گھر کا، تجھے واسطہ ہے جناب داد ابراہیم کا، وَبَهَٰذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِهِ، اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو پردے عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ مولود کا واسطہ، مولود کا واسطہ۔ آپ نے شاید اندازہ کیا ہوگا اگر قرآن پڑھا ہوگا کہ بچہ جو ماں کے بطن میں رہتا ہے اس کو 3 لفظوں میں اللہ نے قرآن میں یاد کیا ہے، ولد، غلام، جنین۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو قرآن میں ولدن کہا، لیکن بی بی نے مولودن کہا۔ مولود کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے پیدا کیا گیا ہو۔ بی بی نے کہا عبدالحکیم یہ عیسیٰ نہیں ہے،
یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ اللہ نے جناب یحییٰ کو غلام کہا، بی بی نے کہا عبدالحکیم یہ وہ نہیں ہے، یہ نہ یحییٰ ہے، یہ نہ عیسیٰ۔ عام بچے کو، جو عام بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں جنین کہا، بی بی نے مولود کہا کہ اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو تیری ذات میں ہے کہ کب سے ہوا ہے، آج وہ مولود دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے۔ آج وہ بچہ، بات کرو میرے بھائی تاکہ میں آگے بڑھوں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو عصمت کے پردے میں پوشیدہ ہے۔ اور بی بی فرمایا الذی یکلمنی، یا اللہ یہ کیسے بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، ابھی آیا نہیں۔ یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، ویون سنی، اور یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو تنہائی میں میری مدد کرتا ہے۔ پھر بڑا جملہ کھا گئے، ارے جو بچہ ابھی آیا نہیں اپنی ماں کا مشکل کشا ہے تو ہمارا مشکل کشا ہے۔ نعرہ حیدری، وب حدیث ہی، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، اس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، عجیب عجیب باتیں ہو رہی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، یہ کیسا بچہ ہے جو تنہائی میں مجھ سے محبت کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے، اور یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے جس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہے، جس سے عجیب عجیب باتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ ہاں قرآن نزول قرآن سے 30 برس پہلے بی بی کر رہی ہے کہ عبدالحکیم یہ عام مولود نہیں، یہ تو آنے سے پہلے مجھ سے عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ بی بی نے سمجھایا کہ عبدالحکیم اگر خیبر میں رسول کہے کہ ناد علین مظہر لجائب، رسول اس کو پکارو جس سے مظاہر ظاہر، جس سے عجابات ظاہر ہوں گے، تو عبدالحکیم تعجب نہ کرنا، یہ ہے ہی مظہر لجائب۔ وَأَنَا مُوقِنَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُصَدِّقَةٌ موقنۃ، یہ تینوں اس میں فاعل ہیں جو دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آيَاتِكَ وَدَلَائِلِكَ، اور یا اللہ مجھے یقین تھا، ہے اور رہے گا کہ یہ میرا مولود تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ اب پھر کیا بھائی جو اناؤنسمنٹ کی میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ نعرے نہ لگائیں، کیونکہ جب تک بات نہیں کریں گے مجھ سے مزہ نہیں آتا۔ بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے بات کرے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، کیا اللہ بی بی نے کہا وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آيَاتِكَ، اور یا اللہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرا مولود تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ آئیے کوئی آپ سے پوچھے ارے علی آیت اللہ، علی آیت اللہ، یہ کیسے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ بھائی گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں خود پریشان ہو گیا، آپ کے حالات کو دیکھ کر میں خود پریشان ہو گیا کہ کل تقریر کروں یا نہیں۔ نعرہ حیدریہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ ارے دنیا کہتی ہے کیسے؟ بی بی نے کہا کہ تیری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، تیری حجتوں میں سے ایک حجت ہے، یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ تو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورۃ المومنین کی، سورۃ المومنون کی آیت میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو آیت قرار دیا۔
عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو. یا اللہ اتنے نبی ہیں کسی اور کو آیت کیوں نہیں کہا؟ یہ عیسیٰ کو آیت کیوں کہا؟ کہا عبدالحکیم عیسیٰ کا آپ کے پہلے امام سے بھی تعلق ہے، آخری امام سے بھی. عبدالحکیم یہ ہے. ارے عیسیٰ بنت سے قرآن آیت اللہ، جناب مریم بنت سے قرآن آیت اللہ. تو پھر معاف کرنا، ارے جس بچے کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ بھی آیت اللہ، وہ ماں بھی آیت اللہ. تو جس کی ماں کو اللہ دعوت دے کر دیوار کعبہ شکاف کر کے اندر بلائے، نعرہ حیدری. سمجھ میں میری طرف دیکھے میرے بھائی، میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھے. عیسیٰ آیت اللہ. لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ، یا اللہ اگر عیسیٰ آیت اللہ ہے تو علی آیت کبریٰ. کل میں نے بڑا جملہ کر دیا. یا اللہ اگر عیسیٰ آیت اللہ ہے تو علی آیت کبریٰ. اب پتا چلا جب اتنی میں نے آیتیں پڑھی اور اتنی محنت کی تو اب مسئلہ تو صاف ہو گیا. اب تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا تمام مسلمانوں میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ پروردگار جو راتوں رات اپنے عبد کو لے کر گیا اس جگہ پر جہاں برکت تھی تاکہ میں اپنے عبد کو اپنی آیتوں میں سے ایک آیت دکھاؤں. پتا چلا اب علی کا، اب رسول کا مقصد معراج سمجھ میں آ گیا. اور میرے مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب حضور اکرم پہنچے سدرۃ المنتہا پر سارے انبیاء استقبال کے لیے تو اللہ نے جناب عیسیٰ کو کہا کہ آذان دو، نماز کا ٹائم آ گیا ہے، آذان دو. عیسیٰ کو کہا کہ آذان دو. جناب عیسیٰ نے آذان دی اور آذان دیتے دیتے جب 2 مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو درمیان آذان میں کہا یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ خلیفہ. سر نہیں میرے بھائی، سر نہیں. عبادت میں سر کو ڈھیلا نہیں کرتے. یا اللہ، یا رسول اللہ آپ یا رسول اللہ آپ زمین پر خلیفہ کس کو بنا کر آئے ہیں؟ کہا علی کو. میں تمام مسلمان، یہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، مسلمانوں کی بڑی کتاب مودت القربہ کا دیا ہے. میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں یہ دوران آذان جناب عیسیٰ دوران آذان جناب عیسیٰ، پہلے تو میں مسلمانوں سے پوچھوں کہ اتنے نبی تھے، رسول نے کسی اور نبی کو کیوں نہیں کہا کہ آذان دو؟ یہ عیسیٰ کو کیوں کہا؟ رسول کی آواز ہے عبدالحکیم میری امت سے واسطہ عیسیٰ کا پڑے گا، عیسیٰ کا پڑے گا. اور عبدالحکیم حالت آذان میں عیسیٰ نے اسی لیے پوچھا اور میں نے جواب اسی لیے دیا کہ اگر میرا بیٹا آئے اور وہ عیسیٰ کو کہے کہ آذان دے تو اگر عیسیٰ آذان میں علی ولی اللہ کہے تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرے. نعرہ حیدری. رسول نے میں نے اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دیا. اور مسلمان بھائیوں نے کیا لکھا؟
مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ رسول نے جناب آذان کے بعد دادا ابراہیم کو کہا تقدم، دادا ابراہیم آپ پڑھائیں نماز، آپ پڑھائیں نماز۔ تو کہا کیا کہا؟ میں نماز پڑھاؤں، نبوت گنواؤں، ایمان ختم کروں تو پھر آپ کو نماز پڑھاؤں، نبوت گنواؤں، ایمان ختم کروں تو پھر آپ کو نماز پڑھاؤں۔ سوال یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ ابراہیم مجھے نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کہا کیوں؟ پھر کہا کیوں؟ آواز آئے گی عبدالحکیم اگر میں پڑھاتا تو تجھے مسلمان کہتے بھائی کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے ابراہیم کے زبان سے کہلوایا کہ اگر میں تجھے نماز پڑھاؤں تو میری نبوت نہیں رہتی، میں ایمان سے خارج ہو جاتا ہوں، پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے ابراہیم رسول کو نماز پڑھائے تو مومن نہیں رہتا، اس کی نبوت نہیں رہتی، تو اگر کوئی ایرا غیرہ رسول کو نماز پڑھائے نعرہ حیدری، گھبرائے نہیں میرے، گھبرائے نہیں، یہ علی کی محبت کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے تو ابھی مجھے گرمی دیکھا ہے، لیکن جنہوں نے مجھے بہت سردی میں بھی مسجد پڑھتے دیکھا ہے ویسا ہی میرے حال ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے۔ یہ پسینہ نہیں، یہ خون ہے جو کنورٹ ہو کر آتا ہے پانی کی صورت میں۔ یہ علی کی محبت کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے، اور قرآن نے بھی کہا، اور قرآن نے بھی بڑھ کر جواب دیا، سورۃ نجم، ثم دنا فتدلا، ثم دنا، ثم دنا، اس کا فاعل رسول ہے، دلا کا فاعل اللہ، ثم دنا فتدلا، اللہ نے فرمایا رسول میرے قریب آیا اور ہم اس کے پاس گئے، رسول میرے ہمارے قریب آیا، ہم اس کے پاس گئے۔ دنا کا فاعل رسول، دلا کا فاعل اللہ، مانا جو آئے جائے وہ اللہ نہیں ہے، جو آتا جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اس آیت نے کم از کم اتنا تو بتایا کہ جب رسول گئے تھے تو کسی نے رسول کا استقبال کر دیا، میں نے جملہ کر دیا ہے میرے پاس۔ آیت نے اتنا تو بتایا کہ جب رسول گیا ہے تو کسی نے استقبال ضرور کیا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جب رسول نے دیکھا تو اس کے دل نے جھٹلایا نہیں، ہے وہی، ہے وہی، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ دیکھا تو دل نے نہیں جھٹلا، ما طاغ البصر فما طغى، اور رسول کی نظر جو تھی وہ آگے نہیں بڑھی، دل نے بھی پہچانا۔ دھوکہ یا آنکھ کھاتی ہے یا دل کھاتی ہے، رسول کے دل نے بھی پہچانا، آنکھوں نے بھی پہچانا۔ قبلہ بس میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور یقیناً رسول نے اللہ کی اپنے پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار کو نہیں دیکھا، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار نے پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا، پروردگار کی آیت الکبریٰ کو دیکھا۔ رسول نے فرمایا انا آیت الکبریٰ، میں آیت الکبریٰ ہوں۔ پتا چلا آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا، مثل نے بے مثل کو نہیں دیکھا، مثل نے مثل کو دیکھا۔ پتا چلا مقصد معراج ہی یہی تھا، مقصد معراج ہی یہی تھا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں کیوں گیا تھا، میں کیوں گیا تھا۔ آیتوں میں سے
ایک آیت اللہ نے دکھائی رسول کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارا علی ہے آیت الکبریٰ، ہمارا علی ہے آیت، آیا کعبے میں، آیا کعبے میں، خبریں تو نہیں ہے میرے بھائی؟ اب دیکھیں، میں عجیب جذب القلوب یہاں کے محدثین کی بڑی کتاب ہے، جذب القلوب یہاں کے محدثین کی بڑی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ جب حضور اکرم مکے سے مدینے پہنچے تو مسلمانوں نے استقبال کیا اور کہا یا رسول اللہ یہاں مسجد کا بنیاد رکھیں، رسول نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، تو کہا یا رسول اللہ یہ مسجد کتنی ایریا میں ہونے چاہیے؟ رسول نے فرمایا وہ میری اونٹنی بیٹھی ہے، جو چاہے میری اونٹنی پر بیٹھ جائے، میری اونٹنی خود اٹھے گی، طواف کر کے جب آن کے بیٹھے تو جس جگہ پر یہ میری اونٹنی طواف کرے تو سمجھنا کہ وہ مسجد کی ایریا ہے۔ آپ بولا میری تقریر ہے تمام مسلمان بھائی کے لیے، سارے صحابی آئے، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی نہ اٹھی، پوری توجہ کر، سارے صحابی آئے، اونٹنی پر بیٹھے، اونٹنی نہیں اٹھی، مہار کو کھینچا گیا، اونٹنی نہیں اٹھی، جب نہیں اٹھی تو صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، یا رسول اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل کیجئے۔ پتا چلا اسلام کے مسئلہ کا حل جمہوریت میں نہیں، اسلام کے مسئلے کا حل شورا میں نہیں، آپ کریں۔ تو رسول نے فرمایا ہاں، تو رسول کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور جناب علی کو دیکھ کر کہا یا علی آپ جائیں، یا علی آپ جائیں، یا علی آپ جائیں۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے جناب علی آگے نہیں آئے، پیچھے جا کر اونٹنی کی مہار کو نہیں پکڑا، بیٹھ گیا، جیسے بیٹھا اونٹنی اٹھی، جیسے اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی اٹھی اور وہاں طواف کر کے وہاں آن کے بیٹھی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلمانوں کے خدمت میں عرض کرتا ہوں بھائی، اونٹنی جانور ہے، انسان نہیں، مسلمان بھائی اونٹنی جانور ہے، انسان نہیں۔ ارے جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں، پھر آپ کی خدمت میں حوالہ نعرہ حیدری، جب اونٹنی کی نظر میں سارے ایک جیسے نہیں تو پھر سارے ایک جیسے کیسے؟ سارے ایک جیسے کیسے؟ میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے، 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ 72 کا قبلہ ایک ہے، ہمارے قبلے 2 ہیں۔ بڑا جملہ ہے، حدیث نہیں پڑھوں گا، قرآن کی طرف آتا ہوں۔ 72 کا قبلہ ایک ہے، ہمارے قبلے 2 ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کافر کو اعتراض کرے، ہاں ہمارا قبلہ ایک، یہ کافر کو بتایا تھا اور کہا ہمارے 2 قبلے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، تو اللہ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے کہ جب بھی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو موڑو میرے گھر کی طرف، کعبہ قبلہ ہے سر کا، کعبہ قبلہ ہے سر کا، کعبہ قبلہ ہے سر کا قبلہ ہے۔ لیکن اللہ نے سورۃ ابراہیم میں جناب ابراہیم کی دعا کو کوٹ کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے نزدیک بسایا ہے یا اللہ جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ میری اولاد نماز کو قائم کرے، فاجعل
افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اور پروردگار انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، سروں کو موڑ دے کعبے کی طرف اور دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف۔ پتا چلا کعبہ بھی قبلہ، ذریت ابراہیم بھی قبلہ، سر جھکے دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے۔ میں نے یہی عرض کیا ہے میرے دوستو، سر جھکے اور دل نہ جھکے تو وہ منافق ہے۔ ارے 72 کا سر جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا۔ ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے۔ سر بیت کو جھکتا ہے، دل اہل بیت کو۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات میرے بھائی؟ ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے، ہمارا سر بھی جھکتا ہے، ہمارا دل بھی جھکتا ہے۔ کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ بڑا جملہ پھر میں نے کہہ دیا، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کا لباس پاک ہوتا ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، کعبہ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کا لباس پاک ہوتا ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ ابھی ایک بڑا جملہ کہہ رہا ہوں بزرگین کے لیے، ارے جو کعبے کی طرف جاتا ہے اس کی شکل پاک ہوتی ہے، اور جو نجف جاتا ہے اس کی نسل پاک ہوتی ہے۔ اسلام ہے، نجف ایمان ہے۔ جو کعبے کے پاس جاتا ہے اس کا لباس پاک ہوتا ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ ارے جو کعبے کے پاس جاتا ہے اس کی شکل پاک ہوتی ہے، جو نجف جاتا ہے اس کا نسل پاک ہوتا ہے۔ ارے کعبے کو سر جھکتا ہے، نجف کو دل جھکتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ چاہ رہا، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، کیوں ہم مرتے؟ کیوں نہیں ہم مرتے؟ کیوں نہیں ہم مرتے نہیں؟ کیوں؟ آئی قرآن کی طرف چلتے، گھبرائے نہیں میرے بھائی، پوری توجہ چاہ رہا۔ ہم مرتے نہیں، یہی سارے ثواب کی مجالس ہم کیوں کرواتے؟ مرتے نہیں، مرتے نہیں۔ مردہ کی مجلس نہیں ہوتی، مردہ کی مجلس نہیں ہوتی، ہم مرتے نہیں۔ کیوں؟ میں نے کیا تھا آج کہ زندگی پوری سفر، مرنے کے بعد پورا سفر ہے روح کا، پورا سفر ہے روح کا۔ اب آئیے، بنص قرآن رزق کی 4 قسمیں ہیں۔ بنص قرآن رزق کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الذاریات میں ارشاد ہوا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اس کائنات میں اللہ نے تمہارے لیے رزق قرار دیا ہے، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اس رزق سے معنی ہے عطائے دنیوی، عقل رزق ہے، علم رزق ہے، علم رزق ہے، عقل رزق ہے۔ گھبرائیں، عقل رزق ہے، علم رزق ہے۔ یہ کل پڑھوں گا، عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل رزق ہے، علم رزق ہے، یہ عطائے دنیا، یہ رزق ہے۔ اور پھر سورۃ مریم میں ارشاد ہوا،
لا یسمعون فیہا لغون الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور میں نے مومنین کے لیے جنت میں رزق کرا دیا ہے جس کو وہ صبح اور شام پائیں گے۔ یہ ہے رزق اخروی، وہ بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے۔ بڑا جملہ، شاید وہاں آپ نہیں پہنچے جہاں میں پہنچ رہا۔ عطا دنیا یہ بھی رزق ہے، اخروی دنیا یہ بھی رزق ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ یہ الفاظ سورۃ مائدہ، وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ کا رزق کو کھاؤ اور پیو، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ اور چوتھا رزق یہ ہے رزق دنیوی رزق جو ہم کھاتے ہیں، پھل فروٹ حلال کھانا، یہ بھی رزق ہے جسم کی بقا کے لیے۔ اور چوتھا رزق یہ الفاظ ہیں سورۃ الواقعہ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، میں نے تمہاری غذا، تمہارے روح کی غذا طاہرین کی محبت کو قرار دیا جس سے تم منافقت کرتے ہو۔ روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے مطہرون کی محبت۔ نہیں نہیں، پوری آیت پڑھو، پوری آیت پڑھو، پوری آیت پڑھو۔ سورۃ الواقعہ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ مطہرون ہے، طاہر نہیں، مطہرون اس میں فاعل ہے، جن کے پاس کبھی بھی نجاست نہ گئی ہو۔ اور اللہ نے ان کے لیے دعوت، تجعلون رزقکم انکم تکذبون، ان کی محبت تمہارے روح کی غذا ہے۔ پتا چلا روح کی غذا ہے آل محمد کی محبت، روح کی غذا ہے آل محمد کی محبت۔ ارے یہاں تو مسلمان کہتے ہیں فلاں حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، طیب کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ تو جب جسمانی رزق کے لیے حلال بھی ہو طیب بھی ہو، تو جو رزق قیامت، جو روح قیامت تک سفر کرے گا اس کے لیے تو زیادہ طیب ہونا چاہیے، زیادہ طیب ہونا۔ پتا چلا روح تب زندہ رہے جب آل محمد کی محبت کی غذا ہو۔ ارے اب ہم مرے کیوں؟ ہمارے روح کو غذا مل رہی ہے، ہمارے روح کو غذا مل رہی ہے، ہم مرے کیوں؟ ہم مرے کیوں؟ ارے ہمارے روح کو تو غذا مل رہی ہے، ہمارے روح کو غذا مل رہی ہے، ہم مرے کیوں؟ نہیں، میں نہیں، مجھے مزہ نہیں آئے۔ 3 آیتیں پھر پڑھا جائے، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، 3 آیتیں پڑھتا ہوں، 3 آیت گھبرائیں۔ یہ زندگی ہے کیا؟ میں نے کہا روح کی غذا ہے آل محمد کی محبت، روح کی غذا، روح کی غذا، یہ روح کی غذا ہے آل محمد کی محبت۔ اور زندگی کیا ہے؟ میں نے کیا کہا آل محمد کی محبت، یہ غذا تو روح کو، تو یہ زندگی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، موت کا فلسفہ حیات کا بتایا سورۃ انفال میں 23 نمبر ہے آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وَلِلرَّسُولِ اذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، اے ایمان لانے والو، جب میرا رسول تمہیں بلائے تو اپنے آپ کو فوراً اس کی طرف رجوع کرو تاکہ وہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ پتا چلا رسول کے آنے پر، رسول کے بلانے پر جو آتا ہے وہ زندہ ہے۔ اور اگر پھر بھی نہیں سمجھے، پھر دوسرا پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ سورۃ نمل کے، گھبرا گئے شاید، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ الفاظ ہے، سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا وقت کم ہے، مواد زیادہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمتوا اذا ولوا مدبرین، میرے حبیب جب میدان جنگ میں آپ ان کو آواز دیتے ہیں تو یہ آپ کے آواز پر اسی لیے نہیں آتے کہ یہ مردہ ہیں،
اب بھی سمجھ میں نہیں ہے، ابھی سمجھ میں نہیں ہے۔ پتا چلا جو رسول کے آواز پر نہ آئے وہ مردہ ہے، تو جو مردہ کو مانے وہ خود مردہ ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد زندگی پر ہے، موت پر نہیں، کیونکہ موت نقص ہے، موت عیب ہے۔ پھر گھبرا گئے، اگر گھبرا گئے تو پھر تیسری آیت پڑھنا چاہیے، اور یہ آیت جو ابھی پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ المنافقین کی ہے۔ وَإِذْ رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ میرے حبیب، یہ جو آپ کے درباری ہیں نا، ان کے قد کو نہ دیکھنا، ان کے قد کو نہ دیکھنا، ان کے قد کو نہ دیکھنا۔ میرے حبیب، ان میں زندگی نہیں ہے، ان میں زندگی نہیں ہے، یہ ایسے ہیں جیسے سوکھی ہوئی لکڑی دیوار سے ہو۔ پتا چلا منافق اگر رسول کے دربار میں ہے تو پھر بھی مردہ ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا، پھر آپ میرا اتنا بڑا جملہ کھا گئے۔ ارے ظاہری زندگی میں، ظاہری زندگی میں اگر منافق رسول کی دربار میں ہے تو پھر بھی مردہ۔ ظاہری زندگی، ظاہری زندگی، ظاہری زندگی۔ اور منافق کہتے کسے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک تو وہ منافق ہے جو رسول کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یہ جو آپ کے درباری ہیں نا، ان کے قد کو نہ دیکھنا، ان کے قد کو نہ دیکھنا، ان کے قد کو نہ دیکھنا۔ میرے حبیب، ان میں زندگی نہیں ہے، ان میں زندگی نہیں ہے، یہ ایسے ہیں جیسے سوکھی ہوئی لکڑی دیوار سے ہو۔ پتا چلا منافق اگر رسول کے دربار میں ہے تو پھر بھی مردہ ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہا، پھر آپ میرا اتنا بڑا جملہ کھا گئے۔ ارے ظاہری زندگی میں، ظاہری زندگی میں اگر منافق رسول کی دربار میں ہے تو پھر بھی مردہ۔ ظاہری زندگی، ظاہری زندگی، ظاہری زندگی۔ اور منافق کہتے کسے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک تو وہ منافق ہے جو رسول کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ گھبرا گئے میرے دوست۔ اور دوسرا کون منافق ہے؟ جو بخاری سے لے کر جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں میں حدیث ہے کہ تمام صحابہ کرام فرماتے کننا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ ببغض مالیہ، ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق اس کو سمجھتے تھے جو علی سے بغض رکھتا تھا۔ گھبرا نہیں گئے میرے بھائی، بڑا جملہ پھر میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ۔ اتنا تو واضح ہو گیا کہ علی کا دشمن اتنا تو پتا چلا کہ علی کا دشمن اگر ظاہری زندگی میں رسول کے دربار میں بیٹھا ہوا تو پھر بھی مردہ۔ کتنا بڑا مسئلہ قرآن نے آسان کر دیا، اور پھر بھی آپ کو میں سمجھا نہیں سکا۔ تو اگر آپ جیسے بہترین سامعین کو میں نے سمجھا سکا تو عبدالحکیم دنیا میں کہاں جائے گا؟ ارے جب علی کا ظاہری، علی کا دشمن ظاہری زندگی میں رسول کے ساتھ ہے تو پھر بھی مردہ ہے، تو اگر مرنے کے بعد پتا چلا آپ کو، ہم اسی لیے نہیں مرتے کہ ہمارے روح کی خوراک ہے آل محمد کی محبت۔ یہ ہماری خوراک ہے، یہ ہماری خوراک ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ علی سے محبت ہمارے روح کی خوراک ہے۔ ہم مرے کیوں؟ مرے کیوں؟
قرآن نے نام نہیں لیا، میں نے بھی، مجھے پتا نہیں، میں تاریخ کا طالب علم تو نہیں ہوں، میں تو کامرس کا طالب علم ہوں، مجھے کون سا پتا کہ رسول نے میدان جنگ میں کس کو بلایا تھا، کون نہیں آیا تھا، مجھے کون سا پتا کہ علی سے دشمنی کس نے رکھی تھی۔ لیکن اتنا تو فیصلہ ہو گیا کہ اگر علی کا دشمن رسول کی دربار میں بیٹھا ہوا تو پھر بھی مردہ ہے، پھر بھی مردہ ہے۔ یہاں سے مجھے پتا چلا، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے پتا چلا، یہاں سے پتا چلا، یہاں سے پتا چلا، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ نے جو کہا تھا جناب آدم کے لیے کئی مقامات پر ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنِّي أَخْلُقُ، یعنی کئی مقامات پر ہے، جیسے سورۃ حجر میں ہے، کبھی آیا ہے خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، کہ میں نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے، تراب سے، تراب سے پیدا کیا، میں نے آدم کو پیدا کیا تراب سے، تراب سے، تراب سے پیدا کیا۔ اور اللہ نے کہا تھا نا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا آدم کے سجدے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو تکبر کرتا ہے یا تو عالین میں سے ہے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عالین میں سے ہوں، کہا انا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار فخلقتہ من طین، پروردگار میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر، آدم سے بہتر، اور اللہ نے آدم کو بنایا تراب سے، بس یہ کہنا تھا یا اللہ کو جلال آیا، اس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، بس یہ کہنا تھا یا اللہ کو جلال آیا، فاخرج منہا فإنک رجیم فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا میری دربار سے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک، تجھ پر قیامت تک لعنت۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ایک دن کے لیے، ایک سال کے لیے، قیامت تک۔ اللہ نے کہا عبد الحکیم آج میں تمہیں قانون بنا دیتا ہوں، قرآن اسلام کا آئین ہے، بس شیطان نے قصور یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو تراب سے افضل سمجھا ہے، ارے جو تراب سے افضل وہ تو شیطان ہے، تو اگر ایرا غیرا اپنے آپ کو ابو تراب سے افضل سمجھے، نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ میں آ گئی بات۔ اب قبلہ قرآن میں، اب قرآن میں جو ذکر ہے، اب جو قرآن میں ذکر ہے وہ تو یا تین ہے یا تراب ہے، لیکن حدیث رسول میں ملا کہ کنت نبی و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا، اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، پتا چلا آدم بنا ہے دو چیزوں سے، مٹی، پانی۔ گھبرائیں، پوری کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچنے کی۔ آدم کو اللہ نے بنایا دو چیزوں سے، مٹی، پانی، مٹی، پانی، مٹی۔ اب یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حضور اکرم آئے، پوچھا جناب سید سے بیٹا علی کہاں ہے؟ کہا مسجد میں۔ رسول آئے، دیکھا علی مٹی پر سویا ہوا ہے، 3 مرتبہ کہا قم یا ابا ترابن، قم یا ابا ترابن۔ آدم کو بنایا مٹی سے، علی ہے ابو تراب۔ باپ کسی کے وجود کا سبب ہوتا ہے، پتا چلا علی نہ ہوتا تو مٹی نہ ہوتی۔ بڑا جمعرات کا رونا نوجوان، دیکھو میں ایک مجلس میں آپ کو 10 مجالس کا مواد دے رہا ہوں۔ پتا چلا ایک چیز آدم کو ملی، علی کے تو فیل میں۔ دوسری چیز پانی۔ اب آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ فرقان میں، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر بشارت دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ بڑا جملہ میں رکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جملہ میں رکھا گئے تو پھر میں رکھا کر تو میں آگے چلوں گا، بہت آگے چلوں گا۔ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ وہ ہے جس نے پہلے ہواؤں کو بھیجا اور کیا کہا ہواؤں کو، ہوا جاؤ جا کر بشارت دو انسانوں کو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جب ہوائیں بشارت دیتی ہیں تو پھر میں پاک پانی کو برساتا ہوں۔ اللہ نے بارش کو رحمت کہا، بارش بھی رحمت ہے، رسول بھی رحمت ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوا، اب مقصد ہے ہواؤں چلو اور جاؤ جا کر بشارت دو ہمارے پیچھے رحمت آ رہی، اور وہ رحمت ہے بارش، وہ رحمت ہے برسات، وہ رحمت ہے میںہ۔ ہوائیں پہلے جلتی ہے، کیوں؟ بتاؤ جا کر ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ ہوائیں پہلے، آج پتا چلا کہ رسول آخر میں کیوں آئے۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تمام انبیاء ہوائیں تھی۔ ہر نبی نے زبان سے بات کرو میرے بزرگوں، ہر نبی نے اپنی امت کو بشارت دی کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات میرے دوست؟ اب رسول علی کا لقب ہے مٹی کا باپ اور رسول کا لقب ہے پانی کا باپ۔ پانی کا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو افلاق نہ بناتا، مٹی نہیں افلاق نہ بناتا، کیونکہ رسول باب ہے افلاق کا۔ پتا چلا یہ جو بارش برستی ہے یہ رسول کے صدقے میں، مٹی ہے علی کے صدقے میں۔ اب آدم بنا مٹی اور پانی سے، پتا چلا آدم بنا ہے علی اور رسول کے صدقے میں۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھا سکا تو میں اگر پھر بھی میں نے سمجھا سکا تو میں کہاں جاؤں گا، پھر بھی نہیں سمجھا سکا تو میں کہاں جاؤں گا۔ پتا چلا اللہ نے آدم کو بنایا رسول اور علی کے صدقے میں، رسول اور علی کے صدقے میں۔ بزرگوں اللہ نے آدم کو بنایا، جو ابھی میں نے اتنی آیتیں پڑھی، اللہ نے آدم کو بنایا رسول اور علی کے صدقے میں۔ پوری دنیا میں ہے کوئی ایسا مسلمان جو کہے میں آدم جیسا، میں مذہب چھوڑ دوں؟ ہے کوئی مسلمان جو کہے کہ میں آدم جیسا، میں مذہب چھوڑ دوں؟ ارے جس نے کہا کہ میں آدم جیسا تو سارے مسلمان کہیں گے گندی نالی کے کیڑے۔ تو میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے میرے بچے، میں نے کیا تھا پہلے ہی دن کہا تھا کہ میں بچوں کو آگے نہیں بٹھاتا۔ پتا چلا میرے دوستو، ارے جو آدم علی اور رسول کے صدقے میں بنا ہے، جب تم ان صدقے جیسے نہیں تو پھر علی اور رسول جیسے کیسے؟ نعرہ حیدری، زبان سے بات کرو تو ایک بات کر میرے دوستو، علی ہے مٹی کا باپ، رسول ہے پانی کا باپ، آسمانوں کا باپ۔ یا اللہ ایسی ہوتا، یا اللہ ایسی ہوتا کہ علی ہوتا آسمان کا باپ اور رسول ہوتا مٹی کا باپ۔ یا اللہ ایسی ہوتا۔ بڑا جملہ ہے، غور کرے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ ایسے ہوتا، یا اللہ ایسے ہوتا کہ رسول ہوتے مٹی کے باپ، علی ہوتا آسمانوں کا باپ۔ اللہ نے کہا بے وقوف، اگر میں علی کو بناتا آسمانوں کا باپ اور رسول کو بناتا زمین کا باپ، تو اگر آپ کسی کو کہیں کہ علی علی کیوں نہیں کرتا تو وہ تمہیں کہتا کہ میں علی کا کھاتا ہوں کیا؟
اگر میں علی کو بناتا آسمان کا باپ، رسول کو بناتا مٹی کا باپ، تو اگر آپ مسلمانوں کو کہتے کہ علی علی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم علی کا کھاتے ہیں کیا؟ ہم رسول کا کھاتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہیں گے، یا علی نہیں کہیں گے۔ اسی لیے میں نے علی کو بنایا ہے مٹی کا باپ، کہ نمک حرام کھاتے ہو علی کی ملکیت، نعرہ حیدری۔ کھاتے ہو علی کا، پیتے ہو علی کا، چلتے ہو علی کی ملکیت پر، سجدہ کرتے ہو علی کی ملکیت پر، اور سجدہ کرتے ہو علی کی ملکیت کو، اور مرنے کے بعد دفن ہوگے علی کی ملکیت میں۔ سمجھنے کے بلا آیا؟ اب آیا موت کا فلسفہ سمجھنے میں۔ نعرہ حیدری۔ نے کہا ارے کھاتے ہو علی کی ملکیت، پیتے ہو علی کی ملکیت، چلتے ہو علی کی ملکیت پر، نماز پڑھتے ہو علی کی ملکیت پر، سجدہ کرتے ہو علی کی ملکیت کو، اور مرنے کے بعد دفن ہوتے ہو علی کی ملکیت میں، اور پھر بھی علی علی نہیں کرتے، تو تم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ نعرہ حیدری۔ ہم ڈرے کیوں بھائی؟ جب مرو گے تو قبر میں 350 گز سانپ آئے گا۔ ارے بھائی سانپ ان کو کاٹے جنہوں نے علی علی نہیں کیا تھا۔ زمین علی کی ملکیت ہے، زمین میرے مولا کی ملکیت ہے، زمین بنی ہے علی کے صدقے میں، مٹی بنی ہے علی کے صدقے میں۔ ہم علی کا کھاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، کسی کا کھاتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے، آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں جلدی جلدی، کیونکہ مجھے کل بہت آگے جانا، جو میرے ذہن میں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ سے اچھے سامنے مجھے پوری دنیا میں نہیں۔ میں نے کیا کیا میرے دوستو؟ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھا کہ جب انسان قبر میں آتا ہے تو اسی سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا وہ کون سا سوال ہے؟ انہ، تو اب لکھتا ہے انہ لا یسأل فی قبرہ من ولیک، پوچھا جاتا ہے قبر میں کہ تمہارا ولی کون ہے۔ پوچھا جاتا ہے قبر میں کہ تمہارا ولی کون ہے، پوچھا جاتا ہے قبر میں کہ تمہارا ولی کون ہے۔
تو یہ کہتا کہ میں نے رسول سے سنا، اور وہ حدیث کو ٹکا رہا ہے کہ رسول سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ قبر میں کیا ہوگا؟ انہ لیسأل فی قبرہ من ولیک، پوچھا جائے گا قبر میں کہ تمہارا ضرور سوال ہوگا کہ تمہارا ولی کون ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب پوچھیں گے ملائکہ تمہارا ولی کون، ہم کیا کہیں؟ اور دیکھو رسول کا کتنا سادہ جواب ہے، فَإِنْ قَالَ عَلِيٌّ نجا، رسول نے فرمایا جس نے بھی کہا کہ میرا ولی علی ہے تو ملائکہ کو کہیں گے تمہاری یہاں بھی نجات ہے، قیامت میں بھی نجات ہے، تمہاری یہاں بھی نجات ہے اور قیامت میں بھی نجات ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، تمہاری یہاں بھی نجات ہے، تمہاری قیامت میں بھی نجات ہے۔ پتا چلا ہم اسی لیے اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں کیونکہ ہم نمک حلال ہیں، ہم نمک حلال ہیں، یہ نمک حلالی ہے، یہ نمک حلالی ہے۔ بڑا اچھا، اب 3 آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 3 درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب دیکھیں کسی کا نام، میں نے کبھی کسی کا نام لیا ہی نہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں۔ اور ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورت ابراہیم کی، 15واں رکوع ہے، 13 پارہ ہے اور پارہ 13واں اور رکوع ہے 15واں، اس میں یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھے عبداللہ کی دیکھو کون کون جائے گا جہنم میں نہیں تو بھئی میں تھوڑے بھیج رہا ہوں، جن کو قرآن بھیج رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اذا برزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مرید اپنے اماموں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی تھی۔ بڑا جملہ ہے، آخری آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قیامت میں جب انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس وقت مرید آئیں گے اپنے ہادیوں کے پاس، انا کنا لکم تبعا، ہم نے تم لوگوں کو بڑا مانا، ہم نے تمہاری اتباع کی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اے ہمارے پیارے مرشدو آج ہمیں اللہ کے عذاب سے تھوڑا تو بچاؤ۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، اے ہمارے پیارے اے ہمارے، دنیا میں ہم نے آپ کو مانا، آپ کی ہم نے اتباع کی، آپ کی ہم نے پیروی کی، آج اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا ہم پر ہلکا تو کراؤ، تھوڑا سا ہلکا تو کراؤ۔ اب دیکھو یہاں تک جو آیت تھی یہ جو مرید ہے جو مقتدی ہیں ان کے الفاظ اللہ نے کوٹ کیے، اب آگے ہیں مرشدوں کے، قالو لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اس وقت مرشد کہیں گے ہم کیا کریں، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہاری بھی ہدایت کرتے، اگر اللہ ہماری ہدایت کرتا تو ہم بھی تمہاری ہدایت کرتے، سواؤ نہ لینا۔ اے پیارے مریدو کہاں ہم تمہارے عذاب کو ہلکا کرائیں، سواؤ نہ لینا، عذاب دونوں پر برابر ہے، جو تم پر ہے وہی ہم پر ہے۔ بڑا جملہ کہوں گا میرے بھائی، بڑی آپ کو دعوت فکر دے رہا، یہ قرآن حکیم کی آیت میں ترجمہ کروں گا، نام کسی کا نہیں، مجھے کون سا پتا، مجھے کون سا پتا، کہہ دو کہ یہ شیعہ تھے، یہ شیعہ ہوں گے جو علی کو کہیں گے، کہو ہے کسی ماں کے لال میں جریت، ہے کسی ماں کے لال میں جریت کہ کہہ دے کہ یہ شیعہ ہوں گے جو علی کو کہیں گے۔ اب دیکھیں مجھے اس منبر کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے، اب یہ سارا مرشدوں کا کلام ہے،
قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اے ہمارے پیارے مریدو، اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم آپ کی ہدایت کرتے، سواؤ نہ لینا، عذاب دونوں پر برابر ہے، عذاب دونوں پر برابر ہے۔ اجزینام صبرنا، آج چاہے چیخو چاہے چلاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا جملات کر رہا ہوں، بڑا جملات کر رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں کیا، سوا ہے اسلام آباد کے، اور یہ دوسری مرتبہ میں کہہ رہا ہوں یہاں حیدرآباد دکن میں۔ اجزینام صبرنا، مرشد کہہ رہے ہمارے پیارے مریدو آج کچھ نہیں ہوگا، چاہے چیخو چاہے چلاؤ۔ اور آج کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ ما لنا من محیص، ما لنا من محیص۔ اور مرشد اپنے مریدوں کو کہیں گے ادھر ادھر دیکھ کر، ما لنا من محیص، اے ہمارے پیارے مریدو کہیں بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ کر جاتے۔ بڑا جملہ، ابھی بھی اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں تو قیامت میں تم پر گواہ رہوں گا جو میرے سامنے بیٹھے۔ پتا چلا اللہ نے نشانیاں بتائی کہ عبدالحکیم قیامت میں جہاں امام ہوگا وہاں مرید ہوگا، اور عبدالحکیم جہنمی امام کی نشانی یہ ہے، جہنمی امام کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں اس کو بھاگنے کی عادت تھی۔ بھائی میں قیامت میں شاہد رہوں گا آپ پر جو میرے قریب بیٹھے، دنیا میں ان کو بھاگنے کی عادت تھی، جو اپنے مریدوں کو کرے مالنا میں محیص۔ اگر یہاں ارے دنیا میں تو ہم نے بھاگ کر جان بچائی، یہاں اگر کوئی بھاگنے کی جگہ ہوتی تو بھاگ کر نکلتے۔ اب میرے مسلمان شیعہ کافر، شیعہ جہنمی، ہاں لکھ ہم خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، اور سینہ تان کر کہتے ہیں کہ امام جہنم میں وہ جائیں گے جن کو دنیا میں بھاگنے کی عادت تھی۔ ارے سر پر جھوٹا قرآن اٹھا کر بتاؤ کہ ہمارا امام کسی ایک جنگ سے بھاگا تھا؟ بات تو ختم۔ ارے نتیجہ میرے نوجوانوں واقعی علی کی محبت کی مستی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمارا امام ایک بھی جنگ سے بھاگا تو ہم جہنمی ہیں، اور اوروں کے امام ایک جنگ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم لڑتے ہی کسی سے، ہم کیوں لڑیں بھائی؟ ہم جو چاہو ہمیں کہو، جو کہو گے وہی فتویٰ آپ کے پاس لوٹ کر آئے گی۔ ہاں ارے جہنم میں وہ جائے جن کے مرشدوں کو دنیا میں بھاگنے کی عادت تھی، بھاگنے کی۔ ہم بھاگنے والوں کے مرید نہیں، ہم حیدر کرار کے مرید، ہم علی کے مرید۔ ہم نے کبھی بھی اپنے موت سے ڈرے، ارے موت ہے کیا، موت ہے کیا، موت کو ہم مار دیتے۔ اور اس کی تاریخ کربلا، تاریخ کربلا، خدا کی قسم موت جتنا کربلا میں ڈرا کہیں نہیں ڈرا، موت جتنا کربلا میں ڈرا کہیں نہیں ڈرا۔ میرے دوستو بچے ہیں وہ بھی یہی مانگ کو کر رہے ہیں۔ ارے کربلا میں سارے سید تو نہیں تھے، ارے قاسم کی ماں سید دادی تو نہیں،
اکبر کی ماں سیدزادی تو نہیں، اصغر کی ماں سیدزادی تو نہیں، قبلہ مجھے اس منبر کی قسم ہے کربلا کے کیا کیا کردار ہے، لیکن کربلا کے دو کردار ایسے ہیں. ایک کردار ہے اصغر کی ماں ام رباب کا، اور ایک کردار ہے علی کے بیٹے عباس کا. قبلہ یہ دو کردار ایسے ہیں، یہ دو کردار ایسے ہیں کہ جب حسین شب عاشور تمام خیموں کا معائنہ کرتے کرتے جناب رباب کے خیمے کے دروازے پر آیا تو جناب رباب اصغر کو لوری دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی اصغر بیٹا میں قیامت میں حسین کے ماں کو کیا منہ دکھلاؤں گی، کیونکہ کل جب زینب اپنی قربانی پیش کرے گی، ام فروہ اپنی قربانی پیش کرے گی، تو میرا اتنا ہے کہ گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا. علی کی عزت کی قسم ہے، حسین جیسا شہنشاہ جب یہ الفاظ حسین نے سنے 3 مرتبہ خیمے کے دروازے پر بیٹھ گیا، 3 مرتبہ اٹھے اور کہا رباب اگر کل اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین نہ ماننا، مجھے حسین نہ ماننا. ہاداداران حسین 10ویں کا سورج چڑھا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی اور ایک مرتبہ حسین ام رباب کے خیمے میں آئے اور کہا رباب اصغر میرے حوالے کر، اصغر میرے حوالے کر. میرے دوستو جناب رباب نے بسم اللہ پڑھ کر یا علی مدد کہہ کر اصغر کو حسین کے حوالے کیا. حسین 2 قدم آگے بڑھے یا جناب ام رباب آئے، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو، مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو. جناب حسین نے پھر وہ اصغر جناب رباب کو دیا. جناب رباب اندر گئی، دروازے پر دونوں بہن بھائی حسین اور بی بی زینب دونوں کھڑے ہیں. 2 منٹ کے بعد ام رباب آئی، اصغر وہی تھا، منظر عجیب تھا. بی بی نے کیا کیا تھا، نئے کپڑے اصغر کو پہنائے تھے، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، ارے کرتے کے بازو الٹا دیے تھے، کرتے کے بازو الٹا دیے تھے، بالوں کو کنگھی کی تھی اور اپنا چھوٹا رومال لے کر اصغر کی کمر میں باندھ دیا تھا. مولا اور جب گئے ہیں تو کوئی تلوار لے کر گیا ہے، مولا کوئی نیزہ لے کر گیا ہے، مولا یہ میرا اتنا چھوٹا شہید ہے، مولا میں اس کو صفائی بنا کر لے کر آئی. حسین کی آواز آئی، رباب یہ حجت خدا کا بیٹا، اگر اس کو کوئی وصیت کرنی ہے تو وصیت کرو. رب کعبہ کی قسم جیسے یہ الفاظ اصغر کے کانوں میں پڑے، آنکھیں ماں کے آنکھوں سے ملائے، جس کا مقصد تھا کہا ماں کیا کہتی ہوں. میرے دوست جناب رباب نے کہا اصغر بیٹے آپ کو تو پتا ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کی دادی خاتون جنت ہے. شہادت کے بعد جب دادی ہاتھوں پر اٹھائے اور کہے کہ بیٹا ماں نے کپڑے پہنائے ہیں، ماں نے کنگھی دی ہے، ماں نے منہ کیوں نہیں دھویا، تو میری شکایت نہ کرنا، کہنا اماں 3 دن سے پانی نہیں تھا. اور بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں، ہنس دینا. اور بیٹا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ کا دادا ساقی کوثر آپ کو حوض کوثر پر لے کر جائے اور کہے کہ آؤ بیٹا تمہیں کوثر پلاؤ، تو ننے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادا میں تب تک پانی نہیں پیوں گا، میرا بابا پیاسا ہے، میری پھوپھیاں پیاسی ہیں، میری بہن سکینہ پیاسی ہے، میری بہن سکینہ پیاسی ہے، میری بہن سکینہ پیاسی ہے. ہاں داداران حسین جملے سنو. اور حسین اس شان سے جناب اصغر کو لے کر آئے کربلا کے میدان میں، اس شان سے لے کر آئے اصغر کے میدان میں. میرے دوستو کئی نشانے باز آئے، سب نے انکار کر دیا. حرملہ آیا، اس نے کمان میں تیر جوڑا، تیر گر گیا، کہا تو بڑا نشانے باز ہے،
یہ تیر گر کیوں گیا؟ کہا میں کیا کروں، جب میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں تو کربلا کے میدان سے کہ کالے برقعے والی بی بی کی آواز آتی اور کہتی حرملا میں حسین کی ماں زہرا ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ہاذا داران حسین، ہاذا داران حسین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب منہال مدینے میں آیا، منہال مدینے میں آیا تو سید سجاد نے پوچھا تھا منہال سے، منہال کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے آیا ہو۔ کوفے سے آئے ہو؟ کوفے سے آئے ہو، کوفے کا کیا حال ہے؟ کہا مولا مختار آپ کے دشمنوں کو چن چن کر قتل کر رہا ہے، چن چن کر قتل کر رہا ہے۔ سید سجاد کے آنکھوں میں خون کے آنسو آئے اور کہا منہال جب کوفے جائیں، جب کوفے جائیں تو چچا مختار کو کہنا کہ میری ماں رباب ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، حرملہ کب قتل ہوگا کہ میری ماں سائے میں آئے۔ عزاداران حسین، عزاداران حسین، منہال چلے، جب آئے تو مختار کو تخت پر بیٹھا ہوا پایا، سلام کیا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آئے ہو۔ کہا منہال بتاؤ میرے مولا سجاد کی کیا حالت ہے؟ یہ کہنا تھا، یا منہال نے امامہ اتارا اور کہا اگر سجاد کا پوچھنا چاہتے ہو تو مٹی پر بیٹھ جاؤ، مٹی پر بیٹھ جاؤ، مٹی پر بیٹھ جاؤ۔ مختار آئے، مٹی پر بیٹھ گیا اور کہا مختار سید سجاد تمہیں دعائیں دیتا تھا اور کہتا تھا مختار میری اماں رباب ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے، ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے مختار، حرملہ کو پکڑو تاکہ میری ماں سائے میں آئے، میری ماں سائے میں آئے۔ میرے دوستو جناب مختار نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گئے، دعا مانگی، یا اللہ، یا اللہ میں قیامت میں علی کی بہو کو کیا جواب دوں گا، سید سجاد کو کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ یا تو مجھے موت آ جائے یا حرملہ پکڑ کر میری دربار میں آئے۔ یہ قبلہ ابھی سجدے میں ہی تھے یا کوئی آیا آن کے مبارک دی کہ حرملہ پکڑ کر ہم آئے ہیں۔ میرے دوستو جیسے ہی جناب مختار نے حرملہ کو دیکھا کہا حرملہ بتا، بتا حرملہ بتا، حرملہ بتا، یہ بتا جس ماں کا 18 برس کا بیٹا اکبر تو نے، اکبر شہید کربلا میں ہوا تھا، وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس ام فروا کا قاسم شہید ہوا ہے وہ بھی سائے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس بہن کا 32 برس کا عباس شہید ہوا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے۔ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، بتا تو نے اصغر کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا جو اس کی ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے۔ عزاداران حسین جملہ سنے، جملہ سنے، جملہ سنے، آواز آئی حرملہ، حرملہ بتاؤ، بتاؤ جس ماں کا 18 برس کا اکبر جیسا بیٹا شہید ہوا، جس بہن کا عباس جیسا بھائی شہید ہوا، جس ماں کا قاسم جیسا دلہا شہید ہوا، وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا؟ کہا مجھے قتل کر دو، میں نے بڑے ظلم سے کیا تھا، جس تیر سے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو کہا مختار جس تیر سے میں نے اصغر کو شہید کیا تھا اس میں 3 خاصیتیں تھیں۔ کہا بتاؤ کون سی خاصیت تھی؟ کہا یہ وہ تیر تھا جس سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ قبلہ بڑا جملہ، یہ وہ تیر ہے جس سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا، وہی تیر میں نے اصغر کو مارا تھا۔ کہا دوسری خاصیت کیا ہے؟ کہا دوسری خاصیت یہ ہے کہ ہر تیر میں 1 پھل تھا اور جس تیر سے میں نے اصغر کو شہید کیا تھا اس میں 3 پھل تھے، اس میں 3 پھل تھے۔ کہا تیسری خاصیت کیا ہے؟
حرملے نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا تیسری خاصیت یہ تھی کہ جو تیر میں نے اصغر کو مارا تھا وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، وہ کہیں زیادہ تھا۔ کہا جب میں نے تیر مارا اگر حسین اصغر کو نہ پکڑتے تو وہ دور جا کر تیر کے ساتھ گرتا ہے۔ کہا میں نے اسے زور سے تیر لگایا، اگر حسین اصغر کو نہ پکڑتے تو تیر کے ساتھ اکثر دور جا کر گرتا۔ اب ہمارے جو علماء ہند ہیں اس نے یہی لکھا ہے کہ اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی، اصغر کی شہادت ایسی تھی جیسے مچھلی کا موت ہوتا ہے۔ مچھلی جب پانی سے باہر نکلتی ہے تو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، اور جب تھک جاتی ہے تو کروٹیں بدلتی ہے، اور جب کروٹیں بدل کر تھک جاتی ہے تو چھوٹا سا منہ کھولتی ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ کہا جب میں نے اصغر کو تیر مارا اصغر اوپر گیا، حسین کے ہاتھوں پر آیا اور پھر حسین کے ہاتھوں پر تڑپنے لگا۔ کہا جب تڑپ کر تھک گیا تو چھوٹا سا منہ کھولا، بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں بابا۔ بابا میں ابھی تک پیاسا ہوں۔ حسین اصغر کی لاش لے کر رباب کے خیمے کے دروازے پر آئے۔ ہاں قبلہ یہ وہ عمل ہے جو ہم 10ویں محرم کو کرتے ہیں۔ حسین 7 مرتبہ آگے گیا، 7 مرتبہ پیچھے آیا۔ ماں کا دل ہے کہیں مر نہ جائے میرے دوستو۔ 7ویں مرتبہ حسین اندر گیا اور خاموشی کے ساتھ اصغر کو ماں کے حوالے کیا۔ میرے دوست مجھے ممبر کی قسم ہے، جیسے ہی اصغر رباب کے گود میں آئے مجھے 2 جملے یاد ہیں، 2 جملے کہے۔ پہلے مخاطب اصغر کے پاس ساتھ کہاں بیٹا یہاں ایسے بھی انسان رہتے ہیں جو تیرے جیسے ننے منے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور پھر جب حسین کو دیکھا تو حسین کا چہرہ نیچے تھا۔ کہا حسین تم نے چہرے کو نیچے کیوں کیا؟ مولا چہرے کو اوپر کرو۔ مولا حسین میں حاضرہ نہیں میں بطول کی بہو ہوں۔ مولا حسین میں حاضرہ نہیں میں بطول کی بہو۔ مبین فرنگی کا تو حسین نے کیا کیا؟ جناب رباب کو لیا اور کہا آؤ میرے ساتھ۔ مولانا مبین نے لکھا آؤ میرے ساتھ تاکہ اصغر کو دفن کرے۔ کائنات نے یہ پہلا منظر دیکھا کہ ماں اور باپ بیٹے کو دفن کر رہے۔ کائنات نے یہ پہلا منظر دیکھا، کائنات نے یہ پہلا منظر دیکھا۔ باپ آگے آگے پیچھے جناب رباب۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے اور مولانا محمد مبین فرنگی نے لکھا حسین ریت پر قبر کھودی، حسین ریت پر قبر بنائی۔ اور اب جناب رباب کو کہا قبر میں نے بنائی دفن آپ کر۔ یا اللہ میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں یا اللہ جب میں مروں تو یہ مصاب پڑھتے مروں مولا۔ آواز آئی قبر میں نے بنائی ہے، اصغر کو آپ دفن کرے۔ جناب رباب نے اصغر کی لاش کو قبر میں لٹایا اور جب قبر میں لٹایا بسم اللہ کیا۔ سب سے پہلے پاؤں پر ریتی ڈالی، پاؤں پر ریتی ڈالی۔
حسین دیکھ رہا تھا، آہستہ 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 ریتی ڈال رہی ہے. مجھے اس ممبر کی قسم ہے، مولانا محمد مبین فرنگی نے لکھا جب جناب رباب نے اصغر کے چہرے پر ریتی ڈالی حسین کا چہرہ پھر گیا. یا اللہ میرے بیٹے کا جسم نرم ہے، یا اللہ ریتی گرم ہے، یا اللہ. جسم نرم ہے، ریتی گرم ہے. 11 محرم کو جب جناب رباب اصغر کی قبر پر آئے تو اصغر کی قبر پر بیٹھ گئی. اور کیا کیا؟ اصغر کی قبر حسین نے بنائی تھی. قاسم اور اکبر کے لاشوں کے درمیان جناب رباب اصغر کی قبر پر بیٹھ گئی. ایک ہاتھ اکبر کا اٹھایا اصغر کی قبر پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کا اٹھایا اصغر کی قبر پر رکھا، اور آہستہ آہستہ کہا اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹے بھیا کا خیال کرنا، ننھا ہے، جنگل ہے، کہیں ڈر نہ جائے. یا اللہ آج کی مجلس کا ثواب محمد آل محمد کے ہاتھ، امام زمانہ کے ہاتھ، بھائی سید علی رضا ہاشم کے والد گرامی اور میر ممتاز علی شاہ موسوی کے بڑے بھائی سید امیر طفیل علی موسوی کی روح کی طرف منتقل کرتے ہیں. یا اللہ مرحوم کو محمد آل محمد کے جواہر رحمت میں پناہ گزین کر. یا اللہ اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ میرے سامنے جو چھوٹے بچے، بزرگ، نوجوان، بوڑھے بیٹھے، ان کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر دیر تک دائم اور قائم رہے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا. یا اللہ جو مومن، مومنات، سادات، غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. خاص کر کے امام ہاشم، ان کے دامادوں کو، ان کے بیٹوں کو یا اللہ اپنے اہل و عیال سے یا اللہ خوش اور خرم رکھ. یا اللہ اور ہمارے بزرگ قبلہ ماجد بن شبیر، یا اللہ اس کی بیٹی، اور یا اللہ جو اور مومن ہیں، یہ جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کے مجھے نام نہیں آتے، ان سب کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کو آپ نے روزی عطا کی ہے ان کی روزی میں مزید وسعت عطا فرما، ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما. یا اللہ امام زمانہ کا ظہور فرما. یا اللہ پوری دنیا میں خاص کر کے حیدرآباد دکن میں یا اللہ جو حسین کے ذاکرین ہیں، یا اللہ جو خطبہ ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، اور بانیان مجاز کے تمام دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر. آخر میں مرحوم سید امیر طفیل علی موسوی کے لیے ایک سورت فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی اللہ